غزوہ بدر کے بعد سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے بھائی گرفتار ہو گئے ابو عزیر، اور محرز بن نزلہ نے گرفتار کیا ہے، اور محرز بن نزلہ رضی اللہ عنہ اس کی مشکیں باندھ رہے ہیں۔ تو دیکھ کر بجائے اس کے کہ سفارش کرتے، رعایت کی بات کرتے، تو فرمایا اشدد یدیک بہ، محرز اس کی مشکیں ذرا کس کے باندھو۔ تو یہ بات جب ابو عزیر نے سنی، جو مصعب بن عمیر کے بھائی تھے، انہوں نے کہا حاضی وسعتک بی یا اخی، کہ بھائی میرے بارے میں یہ بات تم کہہ رہے ہو، تم میری سفارش کرتے، نرمی کا حکم دیتے، تم کہہ رہے ہو کہ اس کو کس کے باندھ۔ تو سیدنا مصعب بن عمیر نے فرمایا ان محرزا اخی دونک، میرا بھائی محرز ہے، تو نہیں۔ تو حالانکہ سگے بھائی تھے، چونکہ وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، اور گرفتار ہو گئے۔ اور محرز بن نزلہ نہ رشتہ دار ہیں نہ خاندان کے ہیں، لیکن اسلام کے بھائی ہیں، تو فرما رہے ہیں یہ مصعب بن عمیر یہ میرے بھائی ہیں، تو نہیں۔ ایسے ہی عتبہ جو لشکر کفار کا سردار تھا بدر میں، ان کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ مسلمان تھے، یہ لشکر اسلام میں تھے، وہ کفار کا سردار تھا۔ تو جس وقت عتبہ نے حل میں مبارز کہا تھا آ کے کہ میرا مقابلہ کون کرے گا، تو ابو حذیفہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں تیرے مقابلہ میں آتا ہوں۔ اس وقت ہندہ نے، جو ابو حذیفہ کی بہن تھیں، عتبہ کی اہلیہ تھیں، عتبہ کی بیٹی تھیں، تو انہوں نے اس وقت کچھ اشعار پڑھے تھے غم میں کہ آج اس دنیا میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ ابو حذیفہ بیٹا اپنے باپ کو یوں للکارے، اور مستدرک کے حاکم میں اس کے وہ سارے اشعار بھی درج ہیں۔ تو مقابلے کے لیے کہہ دیا تھا میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت نہیں دی تھی۔ ایسے ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا کہ ابا جی، بدر میں آپ کئی مرتبہ میرے وار میں آئے، لیکن میں نے باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو جواب دیا کہ بیٹا لو رأیتک لم اسفا، میں اگر تجھے دیکھ لیتا اور تو میرے وار میں آ جاتا تو میں تو معاف نہ کرتا، بھلے تو بیٹا تھا، میں درگزر نہ کرتا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ہی برگزیدہ صحابی ہیں، تو بدر میں ان کے والد لشکر کے کفار کی طرف سے تھے، تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے اپنے والد کا قتل ہو گیا تھا۔ اور یہی جب قتل ہوا تھا تو سورہ مجادلہ کی آیات اتری تھی، جس میں اللہ نے ابو عبیدہ اور صحابہ کے ایمان کی گواہی دی تھی کہ کتبہ فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مضبوط اور پکا کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہیں۔ یہ اسی واقعہ کے بعد یہ آیات اتری تھی جب سیدنا ابو عبیدہ سے اپنے والد کا قتل ہوا تھا، سگا والد۔ اور جب بدر کے دیگر قیدی تھے، ان کے بارے میں مشورہ ہونے لگا کہ کیا ہو۔ سیدنا ابو بکر کی ایک رائے تھی، کسی اور نے رائے دی ہوگی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی، یا رسول اللہ یہ سارے جتنے قیدی ہیں تو ہم مسلمانوں کے رشتہ دار، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، ان ساروں کو اپنوں کے سپرد کر دو، مجھے دے دو، جو میرے رشتہ دار ہیں وہ مجھے دے دو، میں ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ ہر کوئی اپنا نام لیا، عقیل جو ہیں ان کو سیدنا علی قتل کریں، اور دوسرے فلاں فلاں کے رشتہ دار ہیں وہ ان کو دے دو، اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، تاکہ اللہ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہم اللہ اور رسول کے لیے کہیں بھی سودا کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ میں نے چند واقعات بتلائے، ویسے بہت سارے واقعات اور بھی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ میں ان واقعات کو سنا کے اصل ایک حدیث کی تشریح کرنا چاہتا تھا، تو ان واقعات کے بعد میں اب صرف وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں جو آج کا ہمارا اصل اس حدیث کا درس تھا، تو آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں گے کہ اس حدیث کا اصل مطلب کیا ہے، اور جس کو سیاہ ستہ میں بھی مستدرک حاکم نے ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو
درج کیا ہے، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، کہ محبت کا معیار، تعلق کا معیار، دوستی کا معیار اللہ کو بنایا، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اپنے بغض اور نفرت کا معیار بھی اللہ کو بنایا۔ اس بات کو نہیں بنایا کہ یہ میرا بھائی ہے لہذا میں محبت کرتا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے لہذا میں محبت کرتا ہوں، نہیں، معیار صرف اللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے کہیں اگر باپ بھائی بہن سے نفرت کرنی پڑ گئی تو کر دی، اور اللہ کی محبت میں کہیں اگر اجنبی سے محبت کرنے کا وقت آ گیا تو کر لی۔ معیار محبت کا اور نفرت کا صرف اللہ کی رضا کو بنایا۔ ومن اعطا للہ، اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، اللہ کے لیے روکا، وانکح للہ، اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، یعنی اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب صحابہ کے یہی واقعات جو ہیں، ان واقعات کی روشنی میں ہی یہ آیات اتری نا، جس میں اللہ نے ان کے ایمان کی پختگی کی خود گواہی دی، فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے ایمان کو پختہ ترین کر دیا ہے۔ کب؟ جب ان سے یہ کام ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب محبت اور نفرت کا معیار اللہ ہوگا تو ایمان مکمل ہوگا، اور محبت اور نفرت کا معیار اگر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے دنیا کی دیگر چیزیں بن جائیں گی تو یاد رکھیں ایمان پورا نہیں ہوگا، ایمان ادھورا رہ جائے گا۔ جیسے ہمارے معاشرہ میں ہے، ہمارے یہاں محبت اور نفرت اور تعلق کے معیار برادری، قوم، زبان، یہ چیزیں بن گئی ہیں، رشتہ، اور وہ جو چیزیں ہیں اسلام کی بتائی ہوئی وہ تو ہم سے بہت دور چلی گئی ہیں۔